بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن آن لائن قرآن پر آپ کو خوش آمدید ہے۔ میں قاری اللہ یار آپ سے مخاطب ہوں۔ حروف تہجی میں سے حرف لام کا مخرج پڑھیں گے۔ لام ان حروف میں شامل ہے جس کو عربی میں بھی اور اردو میں بھی یکساں پڑھا جاتا ہے۔ عربی کے اندر اور اردو کے اندر دونوں میں لام کو پڑھنا آسان ہے۔ لام حروف طرفیہ کہلاتا ہے۔ زبان کی جو طرف ہے اس سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ زبان کا سامنا جو سرا ہے اس کی دائیں جانب اور بائیں جانب جو حافہ لسان سے پہلے اور زبان کی نوک کے ساتھ دائیں بائیں جو کنارے ہیں ان کو طرف کہا جاتا ہے، کنارہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس کو حروف طرفیہ یعنی زبان کے کناروں سے ادا ہونے والا لفظ یہ لام ہے۔ جیسا کہ تصویر کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ زبان ہے ساری، یہ جو گرین نظر آ رہا ہے کلر، یہ داڑے ہیں، داڑوں کے ساتھ یہ حافت اللسان کہلاتا ہے۔ اور اس سے جو پہلے ہے یہ پہلے زواحق داڑ ہے، اس کے ساتھ دانت ہیں، زواحق کے ساتھ انجاب ہیں، ربائی ہیں، پھر ثنایا اولیہ ہیں۔ سامنے والے دانت ثنایا کہلاتے ہیں، ساتھ والے ربائی کہلاتے ہیں، اور ساتھ والے دانت انیاب کہلاتے ہیں، اور اس سے پھر آگے زواحق داڑھ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو یلو کلر ہے یہ زواحق اور یہ دانتوں کا یہ حصہ ہے۔ دائیں جانب یا بائیں جانب اس کو طرف اللسان کہتے ہیں، اور سامنے والی جو زبان کی نوک ہے اس کو راس اللسان یعنی زبان کا سر اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ طرف اللسان دونوں طرف خواہ دائیں جانب ہیں یا بائیں جانب ہیں یا سامنے ہو، یہ سب یہ طرف اللسان کہلاتا ہے۔ تو اس کا جو یلو کلر جو کا حصہ ہے یہ زواحق سے پہلے، زواحق بھی اس میں شامل ہے، زواحق، انیاب، بائی، ثنایا، یہ حصہ ہے جو طرف اللسان دائیں جانب یا بائیں جانب اس کو طرف اللسان بولتے ہیں، اور سامنے والے کو راس اللسان کہا جاتا ہے۔ تو حرف لام ان تمام جگہوں سے ادا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے یہ زبان کا ہے طرف اللسان، دائیں جانب، بائیں جانب، راس اللسان، اور اس کے مقابلے میں یہ دانت، تو یہ ثنایا ہیں، ثنایا اولیہ کو بولتے ہیں۔ اوپر والے دانت جو ہیں دو سامنے والے ثنایا اولیہ، یہ اوپر والے سا ہے، یہ ثنایا ہے، یہ دو سامنے والے ان کو ثنایا اولیہ کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ربائی ہے جو گرین کلر میں ہے، پھر بلو کلر میں یہ انجاب ہے، اور یلو کلر میں یہ زواحق ہے۔ اس طرح دوسری جانب بھی ہے۔ تو گویا کہ یہ 8 دانت ہو گئے۔ تو آپ جس طرف بھی زبان کو لگائیں گے، طرف اللسان دائیں جانب لگائیں یا بائیں جانب لگائیں، تو ہر طرف یہ دانت موجود ہیں۔ ثنایا سامنے والے دو دانت ہیں، ساتھ ربائی ہے، ساتھ انجاب ہے، ساتھ زواحق ہے، اس طرح دائیں جانب بھی ہے۔ تو آپ طرف اللسان جہاں بھی لگائیں گے اس سے حرف لام ادا ہوگا۔ اب یہ تصویر کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سامنے کے اوپر والے 8 دانت میں نے بتلایا آپ کو کہ ایک زواحق داڑ ہے، باقی دانت ہیں دائیں جانب بھی بائیں جانب بھی، اور یہ جو نیچے یہ ان دانتوں کے مسوڑے ہیں، دانتوں کے جو تالو ہے، جڑ ہے، اس کا یہ والا جو تیر کا نشان یہ آ رہا ہے، یہ اس کا مسوڑا ہے۔ اور یہ نیچے والا یہ زبان کا بایاں کنارہ ہے، یہ زبان کا دایاں کنارہ ہے، اور یہ گلدائرہ تھا ہے زبان کے سرے پر، اس زبان کا سرا ہے، زبان کی نوک ہے۔ جب یہ سب اٹھ کر اس تالو کے ساتھ ٹکرائے گی، جو دانت کے 8 دانت ہیں، جب زبان اٹھ کر وہاں جا کر لگے گی تو حرف لام ادا ہوگا۔ یہ زبان یہاں سے اٹھ کر یہاں جا کر ٹکرائے گی تو پھر حرف لام یعنی زبان کا نوک، زبان کا کنارہ دایاں یا بایاں، یہ دونوں زبان پوری اٹھے گی۔ جب اٹھ کر یہ اوپر جا کر ٹکرائے گی اس تالو کے ساتھ، جو 8 دانت ہیں ان کا جو جڑ ہے، دانتوں کا جو تالو ہے، وہاں جا کر یہ زبان لگے گی تو پھر وہاں سے حرف لام ادا ہوگا۔ لام کا تلفظ بہت آسان ہے، عام الفاظ کی طرح، جیسے الف ہے، با، تا، لام، جس طرح عرب والے اس کو لام کو پڑھتے ہیں، ہم ہندی والے بھی اس کو اسی طرح اس کو پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے زیادہ مشقت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عام الفاظ کی طرح جس طرح الف ہے، با ہے، تا ہے، اس طرح یہ بھی لام اسی طرح ہی شمار کیا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں لام کی مشق کرتے ہیں کہ لام کیسے ادا کریں گے، لام کی آواز کیسے نکلے گی، کہاں سے نکلے گی۔ اب دیکھیے حمزہ لام زبر ال، یہ زبان کا کنارہ ہے، یہ دائیں جانب بائیں جانب، یہ اوپر والی دانت ہیں 8، تو یہ زبان جا کے اوپر ٹکی ہوئی ہے ان دانتوں کے اس مسوڑوں کے ساتھ۔ کسی لفظ کے مخرج کو معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر جزم لگا دو، اس سے پہلے حرکت دے دو، اس طرح کہ یہاں ہے حمزہ لام زبر ال، تو جہاں زبان ٹکی ہوئی ہے یہ اس کا مخرج ہے۔ تو جب آپ ال کہیں گے تو آپ کی زبان بالکل سامنے دانتوں کی جڑوں کے ساتھ جا کر ٹکرائے گی۔ حمزہ لام زبر ال، لام کی مشق کرتے ہیں، لام زبر لا، لام زیل لی، لام پیش لو، لا لی لو۔ تو حرکات کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جہاں حرکت ہوتی ہے اس کو لمبا نہیں کرتے، کھینچتے نہیں ہیں، بلکہ اس کو اپنی حالت پڑھتے ہیں، لام زبر لا، لام زیل لی، لام پیش لو، لا لی لو۔ یہ نہیں لام زبر لا، لام دے لی، لام پیش لو، لا لی لو، نہیں لام زبر لا، لام دے لی، لام پیش لو،
لا لی لو، یہ مفردات ہیں۔ مرکبات میں فا زبر فا، عین زبر آ، فا، لام زبر لا، فعل، ذال کھڑی زبر ذا، لام زبر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالکا، یا فا زبر یف، عین زبر آ، یفع، لام پیش لو، یفعلو، حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زیر ال، حمزہ لام پیش ال جب کہتے ہیں تو ہماری زبان اوپر والے سامنے والے جو دانت ہیں 8 دانت، وہاں کے مسوڑوں کے ساتھ جب چپکتی ہے تو وہاں سے لام ادا ہو رہا ہے۔ اس طرح جعلنا علم، قلنا لام جب ادا ہوتا ہے تو وہاں جا کر زبان ٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ اور ساتھ آج یہ قانون بھی اپنے پڑھنا ہے، قاعدہ پڑھنا ہے کہ لام کو کہاں پر پڑھنا ہے اور کہاں باریک پڑھنا ہے۔ پر پڑھنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ موٹا پڑھا جاتا ہے کہ جب اس کو پڑھتے ہیں تو منہ بھر کے آواز آتی ہے، اس کو موٹا یا پر کہتے ہیں۔ اور لام کو پر یا باریک پڑھنے کا قاعدہ صرف لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ لفظ اللہ کے اندر لام جب آئے گا، آیا وہ باریک ہوگا یا موٹا ہوگا، پر پڑھا جائے گا یا باریک پڑھا جائے گا، یہ لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے علاوہ پورے قرآن مجید میں جہاں بھی لام آئے گا وہ باریک ہی ہوگا، جیسے الحمد للہ، الحمد للہ، الحمد للہ عام لام ہے، کوئی موٹا نہیں پڑا جا رہا۔ لفظ اللہ کے اندر جب لام آئے گا، لام سے پہلے پیش ہو تو لام پر پڑا جائے گا، لام سے پہلے زبر ہو تبھی لام پر پڑا جائے گا۔ یہ موٹے لام کا کھانا ہے، یہ باریک لام کا کھانا ہے۔ اللہ، اللہ، نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ، لفظ اللہ سے پہلے پیش آ رہا ہے، یہ لام موٹا پڑا جا رہا ہے، پر پڑا جا رہا ہے۔ اس طرح هو اللہ، قل هو اللہ، قل هو اللہ، اللہ سے پہلے زبر آ رہی ہے تو لفظ اللہ سے پہلے پیش ہو یا لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو تو لفظ اللہ کے اندر جو لام ہے وہ پر پڑا جائے گا۔ اور لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر آ جائے، جیسے بسم اللہ، بسم اللہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، اللہ سے پہلے زیر آ رہی ہے تو قاعدہ یہ ہوا لفظ اللہ سے پہلے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر ہو یا پیش ہو تو یہ لام پر پڑا جائے گا، اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو لام باریک پڑا جائے گا۔ اب مثالوں کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، تو اللہ صمد پڑھنا غلط، قل هو اللہ احد نہیں، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر آ رہی ہے، اور یہاں اللہ الصمد یہاں بھی زبر آ رہی ہے، تو لہذا زبر ہونے کی وجہ سے یہاں لام کو پر پڑا جا رہا ہے تو لفظ اللہ موٹا پڑا جا رہا ہے۔ قل هو اللہ احد، اذا جاء نصر اللہ، لفظ اللہ سے پیش آ رہا ہے تب موٹا پڑا جا رہا ہے۔ اگر اس سے پہلے زیر ہو، جیسے فی دین اللہ، نلہ، فی دین اللہ نہیں پڑھنا، غلط ہو جائے گا، ایک بدل لگے گا۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو، لفظ اللہ کا لام پر پڑا جائے گا، اور اس سے پہلے زیر ہو جیسے فی دین اللہ کے اندر ہے تو اس کو باریک پڑا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ان دونوں مقام میں لفظ اللہ سے پہلے زیر آ رہی ہے تو اس لیے یہ لام کو باریک پڑا جا رہا ہے۔ تو لام کو پر پڑھنے کا قاعدہ صرف لفظ اللہ کے لام کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ پورے قرآن مجید میں لام ہر جگہ باریک پڑا جائے گا۔ یاد رہے کہ یہ جو قاعدہ کلیہ ہے لام کو پر پڑھنے کا یا باریک پڑھنے کا، یہ لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہے قرآن مجید کے اندر۔ لفظ اللہ جب قرآن مجید میں آئے گا اس سے پہلے اگر زبر ہو یا اس سے پہلے پیش ہو، لفظ اللہ پر پڑا جائے گا، اس سے پہلے اگر زیر ہو تو یہ لفظ اللہ یہ باریک پڑا جائے گا۔ تو یہ قاعدہ کلیہ صرف اس کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ پورے قرآن مجید میں جہاں بھی لام آئے گا وہ باریک آئے گا۔ جیسے میں بتا دیا الحمد للہ کی لام سے پہلے زبر آ رہی ہے لیکن لام پھر بھی موٹا نہیں ہو رہا، الحمد للہ رب العالمین وہ بھی نہیں، تو لہذا یہ قاعدہ صرف لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہے، یاد رکھیں۔ امید ہے کہ آپ نے اس لیسن کو سمجھ لیا ہوگا۔ آپ ثواب کی نیت سے اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ یقین جانیے اگر آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے اگر ایک مسلمان نے ایک لفظ بھی اگر صحیح کر لیا تو قیامت تک آپ کے نام اعمال میں اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ تو آپ نے ثواب کی نیت سے کوئی لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے تاکہ ہمارا یہ پیغام ہے ہمارے مسلمان بھائی بہنوں بھائیوں تک پہنچ سکے۔